ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی ایک اہم ٹاپک, کیونکہ دیکھیں آج کل پراپرٹی سے ریلیٹڈ کتنے سارے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کے بنے بنائے گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اوتھینٹک پراپرٹی جو ہے نا اس کو ذرا بائی کریں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے بیسکس کہ بھائی کیا چیز ہے, کیا ہونا چاہیے, کیسی پراپرٹیز کی فائلز ہوتی ہیں, لیز پہ کیا ہوتا ہے, اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے. میں اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے اپنے ایکسپرٹس لے کے آئی ہوں, کیونکہ مجھے تو اس بارے میں کچھ ایسا پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے گیسٹ ہیں اویس تھانوی صاحب, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کنگ ASF بلڈرز کے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں اسکیم 33 سٹرا کے ریئلٹر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین صاحب فیصل وقار. کیسے ہیں سر آپ لوگ؟ الحمدللہ جی, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم میں سے, میں نے اس لیے پیپر میں لکھ لیا کیونکہ مجھے نام بڑے مسئلے مسائل کا سامنا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے, اسکیم 33 بڑا اچھا ایک پروجیکٹ ہے, بڑا رننگ والا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور آپ کا جو پروجیکٹ ہے کنگ ASF جو آپ کا 2017 سے اسٹارٹنگ ہے, اب آپ کی کب انوگریشن اس کی کب آپ کر رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ تعالی 2022 میں اس کا ہینڈ اوور ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقریباً اس میں 3000 کے قریب اپارٹمنٹس ہیں. تو فیز 1 میں اس وقت ہم 1600 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیں گے 2022 کے دسمبر تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے پکچرز وغیرہ دیکھی بھائی, بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور میں تو چاہوں گی سب جلدی جلدی وہاں جا کے پروجیکٹس ان کا جو ہے گھر خریدیں. بڑے اچھے گھر کہاں ملتے ہیں آج کل, اتنے اچھے گھر, اتنا اچھا آپ لوگوں کا, مطلب جو میں نے بنا ہوا دیکھا پکچرز میں مجھے تو بہت اچھا لگا. بالکل گراؤنڈ پلس 20 کی بلڈنگ ہے, اور اس میں تمام وہ فیسلٹیز جو دنیا کے دوسرے ممالک میں پروجیکٹس وغیرہ میں دی جاتی ہیں وہ تمام فیسلٹیز یہاں موجود ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہوگا اسکیم 33 کا. اچھا. جس میں اوپن اسپیس تقریباً آپ سمجھیں 70% اوپن اسپیس ہے. اوکے ماشاءاللہ. اور باقی 30% کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگز بن رہی ہیں, اور اوپن اسپیسز میں جو ہیں وہ بڑے لیوش گارڈنز وغیرہ ہیں. اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جمنیزیم, سوئمنگ پولز وغیرہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی چیزیں ہیں. پھر بچوں کے لیے اس دفعہ ہم نے ایک تو پلے ایریا, چلڈرن پلے ایریا ہر کوئی بناتا ہے, مگر اس دفعہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں ہم نے اسکولز وغیرہ بھی ڈیزائن کیے ہیں. پارکنگ بھی ہوگی, پارکنگ ہے, ریسیپشن لابیز ہیں, اچھا, یعنی مسجد ہے, مسجد بھی انشاءاللہ بہت اچھی ادھر بننے جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف جو اور پروجیکٹس اسکیم 33 میں چل رہے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہٹ کر یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے. اچھا اچھا, ویری نائس ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ آپ کا پروجیکٹ اللہ پاک بہت اچھے سے اس کو جو ہے وہ آپ کا انوگریشن ہو. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا پرابلم ہوتی ہے آج کل کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جو پراپرٹی بائی کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں. تو فیصل وقار صاحب آپ بتائیے کہ اس میں ہم کس طریقے سے جو ہے نا ناظرین کو پتہ چلے کہ بھائی آپ فائل جو ہوتی ہیں سیکیورٹی, مطلب آپ کو کیسے ہو کہ یہ جگہ بھی صحیح ہے, لوگ بھی صحیح ہیں, اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو اسکیم 33 سے ہٹ کے اگر کہیں پر ہم پرچیز کرتے ہیں تو جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے ہم ویریفیکیشن کرائیں کہ جو ہم پراپرٹی لے چاہ رہے ہیں کہ وہ اپروو ہے کہ نہیں. 90% یہ ہوتا ہے کچھ ہمارے ہی اداروں کے اندر NOCs وغیرہ ایشو تو کرتے ہیں لیکن انڈر پروسیس ہوتی ہیں, اور انڈر پروسیس میں وہ پروجیکٹ لانچ کر دی جاتے ہیں, اور بعد میں اس کے بعد وہ کلیمز آتے ہیں اور چیزیں آتی ہیں, وہ NOCs رک جاتی ہیں یا اس کو کینسلیشن میں چلے جاتا ہے, جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ابھی جو ہم لوگوں نے ایسوسیشن جو کریٹ کی سٹرا کے نام سے اسکیم 33 کے اندر, تو یہ اویئرنیس کے لیے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ بلڈر ورسز کلائنٹ ایک برج کا کام کر رہے ہیں ہم. اوکے, سب سے پلس پوائنٹ یہ ہو رہا ہے اب جیسے کوئی بھی بلڈر پروجیکٹ لانچ کرے گا کسی بھی جگہ پہ, اسکیم 33 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو اس جگہ کی جو ریئلٹر ایسوسیشن ہے وہ اس کو انڈوز بھی کر رہی ہوگی, ہاں واقعی میں یہ جگہ انہیں کے پاس تھی یا اس کا کوئی مس ہیپ نہیں ہے. اور اگر کوئی مسئلے مسائل ہے تو ایک ہمارا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے اسکیم 33 میں, یا فردر جو بھی ہمارے لوگ ہم سے جوائن ہوتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس ٹائم کراچی کے اندر تقریباً 8000 اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں جانتا. تو ایک ہم پلیٹ فارم دینا چاہ رہے ہیں, کم از کم ان کی ایک آواز بھی بنے, کیونکہ ایک برج کا کام ہے یہ. جی بالکل. تو لینے والے کو بھی ایک ہوگا, اگر ان کے ساتھ کوئی کمپلین ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارا پلیٹ فارم یوز کر سکتا ہے, اور پھر ہم جو پروجیکٹ آ رہا ہے اس کو وہ بھی ایک بانڈیڈ ہوگا کہ نہیں 8000 لوگوں کا ایک مطلب کراؤڈ ہے جو ان کا پروجیکٹ بیچنے میں ان کی مدد کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیوری جنریٹ ہوتی ہے, وہ کیوری آتی ہے اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس. اگر وہ اس کو گائیڈ صحیح کرے گا اور بتائے گا, کنوینس کرے گا, تو وہ پروجیکٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے. وہی نا, دیکھیں بیسکس تو لوگوں کو نہیں پتا نا, بیسکس نہیں پتا کہ بھئی کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. تو اس وجہ سے ہی ہم نے ایک پلیٹ فارم یہ بنایا ہے
تو NOCs وغیرہ کی جو آپ نے ہم سے بات کری کہ جی. NOCs وغیرہ کیسے ویریفائی کریں اور انڈر پروسیس کینسل ہو جاتی ہے, کلیم آ جاتا ہے, تو اس چیز کی بھی انڈورسمنٹ ہم لوگ اب کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی پروجیکٹ اس طرح نہیں آ جائے گا کہ لوگوں نے پیسے لگایا ہو, موبائل آف ہو گیا, لوگ چلے گئے اور فراڈ ہو گیا. تو اب وہ چیز کو ختم ہو رہا ہے. یہ FATF کی ویسے اچھا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں. انڈوز ہوں گیا, کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس کے اندر ایک مانیٹرنگ آ جائے گی, تو جس کی وجہ سے لوگوں کی کم از کم انویسٹمنٹ جو ہے نا بہت سیف ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا اوتھینٹک پراپرٹی کیا ہے کیا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے فائلز وغیرہ کے بالکل صحیح ہیں, کیونکہ بھلے وہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو کچھ بھی ہو, فراڈ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. اور لوگوں کی بہت اچھی خاصی, کیونکہ کہتے ہیں کہ گھر سستے ہیں نہیں, بہت لوگ سوچ سمجھ کے لینا چاہتے ہیں کہ بھائی اب جیسے میں ہی ہوں نا, میں اگر سوچوں گی کہ مجھے گھر لینا ہے تو میرا مائنڈ ہی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا کہ میں کروں کیا, میں مطلب کہاں جاؤں, کس سے بولوں. مجھے کوئی ایسے لوگ چاہیے ہوں گے. تو میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی فیصل وقار صاحب ہیں اور اویس تھانوی صاحب ہیں, ان کے پروجیکٹس بہت اچھے ہیں. جو بھی آپ کو کوئی پرابلمز ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ چاہتے ہو پراپرٹیز کے حوالے سے, ان کی پراپرٹیز جا کے دیکھیں, بہت زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا. کنگ ASF بلڈرز ہے جو کہ انشاءاللہ 2022 میں یہ جو ہے اس کا انوگریشن کریں گے, اور وہ ماشاءاللہ جب آپ لوگ دیکھیں گے, بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سروے کریں, دیکھیں جا کے ان کا. بالکل سروے کریں. میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے چلوں. اس وقت اسکیم 33 میں الحمدللہ ہم لوگ یعنی کنگز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز تقریباً 10,000 اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میرے خیال سے یہ شاید واحد ہم کنگز بلڈرز ہی ہے جو جن کے پاس زمین بھی وہاں موجود ہے. اچھا. اور الحمدللہ زمین میں کوئی ایسے مسئلے مسائل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آگے جا کے جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, لوگ پراپرٹیز بک کرا لیتے ہیں, ان کے NOCs کا مسئلہ ہوتا ہے, چیزیں. تو ایسا اللہ کا شکر ہے کنگز کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. زمینیں کلیئر ہیں اور NOCs موجود ہیں. جن پروجیکٹس کے اوپر کام چل رہا ہے تو اسی ویسینٹی میں جہاں پہ میں کنگز ASF ٹاورز بنا رہا ہوں, ادھر میرے اور بھی پروجیکٹ ہیں. کنگ ایکسیلنسی کے نام سے بھی ہیں, کنگز گارڈن بینگلورز بھی بنا رہا ہوں میں, 120 گز کے, 240 گز کے. تو یہ اور آپ کے جو فلیٹس ہیں, جو آپ کے جو فلیٹس ہیں, اس میں رومز کتنے ہیں؟ مطلب دیکھیں مختلف ہیں جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. ہر ظاہر ہے ہر پروجیکٹ جس علاقے میں بن رہا ہوتا ہے ادھر اس علاقے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے ہم پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. جی. تو میرے پاس جو ہے وہ 4 بیڈ روم ہاؤس بھی, 4 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ بھی ہے, 3 بیڈ روم بھی ہے, 2 بیڈ روم بھی ہے. اچھا, سب اٹیچ بات ہے؟ سب اٹیچ بات ہے. اس کے علاوہ میرے پاس 8 رومز اپارٹمنٹ بھی ہے. اوہ ویری نائس. جی, جو تقریباً 3600 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے, بڑا لیوش اپارٹمنٹ ہے. جو لوگ جو ہیں وہ سمندر کی سائڈ کے اوپر پروجیکٹس دیکھتے ہیں, بالکل اسی کی طرح کا بالکل اپارٹمنٹ وہاں ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے, کیونکہ پہلے جب ہم یہ اپارٹمنٹ ڈیزائن کر رہے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا. اچھا. مگر 8 رومز کے اپارٹمنٹ کا رزلٹ بھی ہمیں اسکیم 33 میں بہت اچھا مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکیم 33 میں اس وقت بھی پوٹینشیل بائر موجود ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور جو پراپرٹیز کو سمجھتے ہیں وہ وہاں بائی کر رہے ہیں. جی. اب میں آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہمارا LCD پہ دیکھ سکتے ہیں سب, ناظرین ٹی وی پہ چل رہا ہوگا, آپ لوگوں کی اپنی اسکرینس پہ آ رہا ہوگا. ان کا کنگ ASF بلڈرز کی پوری جو میں نے پکچرز کا ذکر کیا وہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں پکچرز دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا اویس تھانوی صاحب کہ اچھا مطلب جو 8 والا آپ نے رومز کا بتایا اس کی مطلب پرائز رینج کیا ہے؟ کم سے کم جو آپ کے جو گھر ہیں جو کہ 3 بیڈ رومز بھی آپ نے بتایا اس کی کیا رینج ہے؟ کیونکہ جو لینا چاہتے ہیں انہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بجٹ کے حوالے سے کیا. دیکھیں ہماری پرائس رینج جو ہے وہ علاقے کے, میں نے جو جتنے بھی اپارٹمنٹس ہم بناتے ہیں وہ اس ایریا کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے 500,000 روپے کے ڈیفرنس کے حساب سے جو دوسرے اور بلڈرز کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہی حساب سے آگے پیچھے ہر کوئی بلڈر رکھتا ہے. تو اس وقت 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ اسکیم 33 میں اگر کسی اچھے پروجیکٹ میں لینے جائیں تو وہ 90 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے درمیان کے میں اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. ویری کرتا ہے لوکیشن کے اوپر. اور اسکیم 33 میں اور اسکیم 33 میں اگر میں اور بات کروں 3 بیڈ روم کی تو 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ 1.5 کروڑ روپے کے بھی ہیں, 1 کروڑ 30 لاکھ 35 لاکھ روپے کے بھی مل جاتے ہیں.
4 बेडरूम के अपार्टमेंट वहाँ पे 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए से ऑनवर्ड्स भी मिल जाते हैं। और जो आप बात कर रही थी 8 रूम्स के जी। अपार्टमेंट, वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब के ओके अपार्टमेंट ओके ओके, माशाल्लाह। तो ये रेंजेस हैं, मगर ये सारे पैसे जो हैं करोड़ों रुपए जो आप जी, जी, सुन रहे जी, हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे हैं, ये अच्छा। अपफ्रंट पेमेंट नहीं है। वेरी नाइस, ये तो आपने बहुत ही कोई अच्छा जी, बता दिया ये हम तकरीबन सबको। 3 साल 3.5 साल के पेमेंट शेड्यूल के ऊपर मिलती हैं। ओके, आसान और एक साथ पे। आसान एक साथ के ऊपर। माशाल्लाह। और जाहिर है जिसने अपना घर बनाना है वो अपनी एक प्लानिंग करके चलता है, तो वो बिल्कुल। प्लानिंग में लोगों की जो कुव्वत खरीद होती है, जी, जी, वो जी। उन लोगों को मालूम है कि हमने 3 साल में 3.5 साल में पेमेंट करनी है, ताकि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो हमें हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, एडवांस में आप थोड़ी सी ज्यादा पेमेंट लेते होंगे, या आपकी इनिशियल भी मतलब पेमेंट जो है वो किस्त वारी होती है कि भाई इतनी ही है? देखें, मैं पुराने ज़माने में जो है वो 1 लाख रुपए एडवांस, 2 लाख रुपए एडवांस, उसमें अब बिल्डिंग नहीं बन सकती। बिल्कुल सही बात है। तो तकरीबन 25-30 लाख रुपए लोग एडवांस देते हैं। अच्छा। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। फिर जिस तरह बिल्डिंग में काम हो रहा है उस प्रोग्रेस के हिसाब से पेमेंट शेड्यूल डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन ये आपने कितनी आसानी दे दी है कि एक बंदा जो कि हमारी खवातीन होती है जिनकी कमेटियाँ डली हुई होती हैं, कभी कहीं डली हुई है, कहीं कहीं डली हुई है, मतलब वो ये सोचती हैं कि यार अब चलो यहाँ से आएगी तो ये मतलब किस्त भरना बहुत आसान है, और आपकी मतलब इतनी ज़्यादा भी किस्त नहीं है। तो जो भी चाहता है भाई किंग बिल्डर्स में घर लेना, बहुत अच्छे अपार्टमेंट है, बहुत अच्छा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है कि देख के आपकी तबीयत खुश हो जाए। मैं तो मतलब मुझे तो कुछ प्रॉपर्टी का ऐसा पता नहीं, जब मेरे पास पिक्चर्स आई और मैंने देखा तो मैंने यही बोला कि यार माशाल्लाह प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। जब तक तो मैं उवैस थानवी साहब से और फैसल वकार साहब से मुलाकात भी नहीं हुई थी मेरी, तो अब मैं सबको बोलना चाहूँगी कि भाई आप लोग भी देखें, जाके ज़रा देखें, सर्वे करें और अच्छा, ये जो आपकी पार्किंग और सब चीज़ें आपने बताई, जिम वगैरह जो बताए थे, ये आपके मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जो वहाँ रहते हैं उन सबके लिए? पार्किंग के चार्जेस हम चार्ज करते हैं, हाँ। क्योंकि एक स्पेस हम दे रहे होते हैं जी। और बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं। अच्छा, कॉस्ट में वो सबके लिए है, मतलब जिसका 3 बेडरूम है उसके लिए भी है? सबके लिए। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत। भाई क्यों आप लोग इतना सोच रहे हैं? तो ये है आपका ये किंग जो अब तैयार हो रही है बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे कौन से एरिया में तैयार हो रहा है? ये स्कीम 33 जी, स्कीम 33 ये हाईवे के पास है? स्कीम 33 हमारा, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूं कि जब आप मेन यूनिवर्सिटी रोड से जाते हैं सफूरा की तरफ, तो सफूरा से उल्टे हाथ का जितना भी एरिया है टूवर्ड्स अच्छा, यूनिवर्सिटी के पास मेमार तक, जी, जी, कराची जी, यूनिवर्सिटी क्रॉस जी, करने जी, के जी, बाद, जी। तो ये सारा एरिया जो है वो स्कीम 33 है। वेरी नाइस, तो माशाल्लाह। ये तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है, और इस वक्त जितने भी रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं और जितने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, इस वक्त वो हॉट केक बना हुआ है इस वक्त स्कीम 33। माशाल्लाह। तो इन्वेस्टर्स भी उधर काम कर रहे हैं, बिल्डर्स भी उसमें काम कर रहे हैं, रियल्टर्स भी उसी इलाके में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जगह है भाई। स्कीम 33 किंग SF बिल्डर्स का जो नया प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगी आप लोग सब जाएं, वहाँ सर्वे करें और अपने अपने घर भी बुक करा लें। क्या ज़रूरत है इतनी अजीब व गरीब जगहों पर जाके सोचने की। और हमारे पास ब्रेक का वक्त आ चुका है, मैं ज़रा थोड़ी देर में आती हूँ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था जल्दी से आ जाऊंगी, तो मैं आ गई हूँ जल्दी से। अब हम फैसल वकार साहब से पूछना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन के क्या मसाइल हैं। मतलब लोगों को पता नहीं होता लीज क्या होती है, क्या मतलब कुछ नहीं पता ना, मतलब साफ समझे। स्टार्टिंग से आप बताएं। स्टार्टिंग से देखें, स्कीम 33 के हवाले से तो ज़मीन तो पूरे कराची की है, वो स्कीम्स में डिवाइड हो गई हैं। मुख्तलिफ स्कीमें 45, 46 तक स्कीम्स पहुँच गई हैं। इसमें सिलसिला ये होता है कि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले या कोई सोसाइटी लॉन्च होने से पहले रेवेन्यू डिपार्ट की बेसिकली मदरलैंड जो है रेवेन्यू है इसका। अच्छा। कोई भी अगर ज़मीन एक्वायर करनी होती है तो आप रेवेन्यू में एप्लीकेशन देते हैं और रेवेन्यू ही आपको डिमार्केट करके वो ज़मीन देती है। अच्छा। वो फॉर्म 7 और फॉर्म 2 इसके 2 कैटेगरी हैं। फॉर्म 7 मालिकाना हुकूक होते हैं, फॉर्म 2 जो होते हैं कमर्शियल हुकूक होते हैं। इसी तरीके से उसके बाद वो फिर उसी फॉर्म 2 और फॉर्म 7 की ग्राउंड के ऊपर लीज रेवेन्यू देता है और उस लीज की फिर सब लीजें मिलती हैं लोगों को। अच्छा। लेकिन जो लीज होती है उसमें 2 तरह की लीज है। एक 99 लीज होती है, 99 ईयर्स के लिए होती है, वो कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से होती है, हाउसिंग के हवाले से होती है। और एक 30 साल होती है, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह या फार्म हाउसेज वगैरह, वो 30 साल होती है। तो हुआ यहाँ पे सिलसिला, जो रेवेन्यू ने कुछ लीजें जो 99 ईयर्स पे दी थी, उस पर सोसाइटीज़ लॉन्च हुई। सोसाइटीज़ लॉन्च होने के बाद
کوآپریٹیو سوسائٹیز دی اور انہوں نے نارمل چارجز میں دے دی, اس کو آکشن نہیں کرا. پھر انہوں نے ماسٹر پلان گیا, ماسٹر پلان میں انہوں نے میپ کو اپروو کروایا, انٹیکٹ کرایا زمین کو, این او سیز لی, اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ کرے. ایک او وی ہوتی ہے آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز, وہ کے ڈی اے لیتی ہے لوگوں سے, اور وہ لوگوں پہ ایکویلنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, پر گز کے حساب سے ہوتے ہیں, 20 روپے یا 25 روپے پر گز کے حساب سے ہوتے ہیں, اور وہ تمام ممبران اس کو پیمنٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, سوسائٹی پھر پے کرتی ہے ان کو کے ڈی اے کو. پھر کے ڈی اے اپنا انفراسٹرکچر بچھاتی ہے. ابھی ہوا سلسلہ یہ ہے کہ کچھ جن سوسائٹیز جو غیر آباد رہیں یا کچھ سوسائٹی سکسیسفل ہو گئی, کچھ غیر آباد رہیں, اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے او وی نہیں بھرے, جن کے آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہو سکے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں, یہ اسکیم 33 میں ہوا کیا ہے سلسلہ. اسکیم 33 1970s میں لانچ کی گئی تھی, ماشاءاللہ 70s میں لانچ کی گئی تھی. اس کے جو اسکیم تھی, زیڈ اے نظامی صاحب جو کے ڈی کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے یہ لانچ کی تھی. اس کے ساتھ سلسلہ یہ ہوا, انہوں نے ریونیو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرا اور اس میں یہ ایک گراؤنڈ بنایا کہ ہم یہ اسکیم لانچ کرتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو سوسائٹیز انٹیکٹ کر دیں. ان سوسائٹیز میں کے اندر کمرشل پلاٹس تھے جو بلڈر ہزار نے اب جا کے لیے. اس سے پہلے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی. یہ فارمولا بہت سکسیسفل ہو سکتا تھا, لیکن اس میں سلسلہ یہ ہوا کے ڈی اے نے اپنی ڈیولپمنٹ روک دی وہاں پر, جو جس کی وجہ سے یہ آج 2021 ہے جس میں 20% آباد ہوئی اور 80% آج بھی وہ ویکینڈ پوزیشن میں رہے, جس میں لوگوں کو ان کے مالکانہ حقوق ہی نہیں مل سکے. مطلب پلاٹ تو ہے, کسی میں جگہ نہیں ہے, کسی میں قبضہ ہو گیا ہے, کوئی مینیجنگ کمیٹی بھاگ گئی ہیں, اور جو کچھ مینیجنگ کمیٹیوں نے سکسیس کیا ہے تو وہاں پہ جو لوگ شفٹ ہو گئے ہیں وہ ان کو سروائیول نہیں ہونے دے رہی. تو یہ مسئلہ مسائل 1 to 1 چل ہی رہے ہیں. لیکن سب سے پرابلم اس اسکیم 33 جو ڈیولپ نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے یہ ہم نے سٹرا کے نام سے ایسوسیشن کریٹ کی, اس میں یہ ہوا کہ کے ڈی اے ورسز ایک ریونیو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں گے, اور اس کی جو کوریڈورس تھے, روڈ کے ساتھ کے کوریڈورس تھے, اس کے ڈیولپمنٹ کی پیمنٹ کے اگینسٹ ہم کوریڈور ان کو دے دیں گے, کے ڈی اے کو دے دیں گے. تو کے ڈی اے نے اپنا کام تو کرا کافی حد تک, لیکن کیا وہ ریونیو بائی بیک ہو گیا, اپنے کمٹمنٹ سے بیک ہو گیا, اور اس کی وجہ سے وہ ڈیولپمنٹ رک گئی. کے ڈی اے نے ڈیولپمنٹ کا کام بھی روکا اور انہوں نے اس کو کوریڈورز بھی نہیں دیے, جس کی وجہ سے وہ آج تک غیر آباد ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آیا, اور جو لیز کا حوالہ ہے, لیز تو جن لوگوں نے او وی چارجز بھر دیے تو ریونیو نے ان کو لیز دے دی. لیز دینے کے بعد وہ سوسائٹیز نے میپ ایم پی جو سے اپروو کرایا, ایم پی جو سوسائٹیز نے پلاٹس دے دیے. لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ بیسک فیسلٹیز جیسے پانی, بجلی, گیس ہماری اتھارٹیز نے ہمیں نہیں پہنچائی. انہوں نے وہ لے گئے سوسائٹیز کو کہ آپ سیلف فائنینسنگ پہ جائیں. اب سیلف فائنینس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے کے فنڈز جنریٹ کرنا. اب وہ جب 1983 میں جس نے پلاٹ 40,000 کا لیا, 50,000 کا لیا, آج آپ اب کے ایس سی کہتے ہیں میں 15 کروڑ پہ چاہیے, 20 کروڑ پہ چاہیے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, وہ ڈسپیوٹ میں چلے گئیں. تو 20% اسکیم 33 میں سوسائٹی آباد ہوئی, 80% آج بھی ویکینڈ ہے. ابھی بھی لوگوں کے بعد اگر یہ اتھارٹیز ہمیں سپورٹ کر دیں, مین کم از کم پانی, بجلی, گیس مین روڈز تک پہنچا دیں, اور کے ڈی اے اپنا کام کر لیں, اور کے ڈی اے ہی ریونیو کو دوبارہ ریکلیم کر دے کہ ہمیں وہ کوریڈورز دے دی جائے اور ہم اپنی ڈیولپمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ گلستان جوہر یا دوسرے آبادی جس طرح آباد ہو گئے ہیں, گلشن بال آباد ہو گئے ہیں, اسی طرح اسکیم 33 کو آباد ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. جی اسکیم 33 بہت ہیوج پروجیکٹ ہے, بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ. اور وہاں پہ بلڈر کی نظر بھی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بینیفٹ ہے کہ ہم مطلب یہ بہت جلد آباد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن میں سن کے, میں کیونکہ پہلی مرتبہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ اتنی باتیں سن رہی ہوں. اسکیم 33 ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم ہے, ماشاءاللہ 3,500 ایکڑ پہ محیط ہے, اور تقریباً 450 سوسائٹیز ہیں اس میں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کراچی میں یہ بدقسمتی رہی کہ 15-20 سوسائٹی ہی سکسیز ہو سکیں, باقی آج تک وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکی, کہیں قبضے ہو گئے یا کہیں سوسائٹیز کی قبضوں کا بھی بہت پرابلم ہے نا. مطلب لوگ تو لے لیتے ہیں, ایک جگہ لے کے آ جاتے ہیں, پیسے بھی بھر دیتے ہیں بیچارے, کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے گھر بنانے کے لیے جو ہے نا اپنی پیسے انویسٹ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, لیکن بہت پرابلم ہو جاتی ہے جب کوئی قبضہ کر لے. تو اس لیے آپ کی جو ایسوسیشن ہے بڑا اچھا یہ کام کر رہی ہے کہ گائیڈ تو, جی بالکل گائیڈ تو کرے گی ایٹ لیسٹ کہ بھائی آپ کو کرنا کیا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے, کیا آگے لیگل ایڈوائزر ہیں ہمارے پاس, پھر کورٹس ہیں, پھر چیزیں ہیں, پھر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے آواز کے لیے نا, تو اس میں کافی چیزیں مطلب بول تو سکتے ہیں نا, یہ سر پکڑ کے رونے سے تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں نا, کہ بھائی آپ بالکل, ہمارے نمبر ہیں, جب چیزیں میں آپ کو دے بھی دوں گا, اسکرین پہ بھی آ جائیے گا. سٹرا کے نام سے ہماری ایسوسیشن ہے, انشاءاللہ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. بہت اچھی مجھے تو یہ بات لگی کہ چلیں بھائی, اگر میں بھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ایسا پرابلم آ جائے تو لیگل ایڈوائس کے لیے میں ان لوگوں کے پاس جا سکتی ہوں, فیصل فرید وقار صاحب کے ساتھ جا سکتی ہوں, پوچھ سکتی ہوں کہ سر بتائیں آپ کی ایسوسیشن میرے لیے کیا کرے گی. تو مجھے تو
تو کیونکہ دیکھیں پراپرٹی کے بارے میں ایسا کچھ پتہ نہیں تھا, آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی, مجھے اتنا سب کچھ معلوم ہوا, میری انفارمیشن میں تو بہت اضافہ ہو گیا. اور یہ ہونا چاہیے, مطلب یوزولی ہمیں کہاں پتہ ہوتا, اب دیکھیں نا جیسے مجھے نہیں پتا, ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو, خواتین کو تو خاص طور پہ اتنا نہیں آئیڈیا ہوتا, جینٹس حضرات تو ہوتے ہیں, انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا مارکیٹ حالات چل رہے ہیں, کیا یہ لیز وغیرہ, اس معاملے میں مجھے ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن آپ لوگوں سے سنا تو میں سن کے حیران ہو گئی کہ اچھا ایسے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, ورنہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ قبضہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا. مگر بہت اچھی بات لگی مجھے اویس تھانوی صاحب کے اور فیصل وقار صاحب کے, آپ لوگوں نے اتنی روشنی سے ہم سب کو بتایا. میرے ساتھ میرے ناظرین نے بھی انجوائے کیا ہوگا کہ بھائی کس طریقے سے جو آپ لوگ جو ہیں ایسے آپ ٹھگوں کے ہاتھوں جو ہے نا پریشان نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو اچھی جگہ ایک پرووائڈ کر دی گئی ہے. بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آپ لوگ دیکھیں تو دیکھ کے ہی طبیعت خوش ہو جائے. ماشاءاللہ سے آپ کی مطلب یہ کتنے, مطلب 2017 سے اب تک کی آپ کی ماشاءاللہ محنت ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ نے ایسے مطلب اسٹارٹ جو کیا تھا پروجیکٹ, تو آپ نے یہ سوچ کے اسٹارٹ کیا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنے گا؟ جی بالکل, ہر پروجیکٹ کی پلاننگ جو ہے وہ اسٹارٹ میں کی جاتی ہے جی, اور تقریباً 2015-16 سے اس کے اوپر کام کیا گیا اور 2017 میں ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوئی. تو 2017 کو آج 4 سال گزر گئے جی, تو الحمدللہ بلڈنگ جیسا کہ ناظرین نے دیکھا کہ 20 منزلہ تیار ہو چکی ہے, اس پہ فنیشنگ کا کام چل رہا ہے. اصل میں پروجیکٹ تیار ہونے میں ٹائم نہیں لیتا, جی, جب نیچے فاؤنڈیشن سے نکل جاتا ہے تو اوپر جتنی ٹپیکل کے اس کے فلورز آتے ہیں, چھتیں آتی ہیں, اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. بالکل, جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے وہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے فنیشنگ میں, فنیشنگ, کیونکہ فنیشنگ جو ہے وہ پروجیکٹ کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے. ظاہر ہے جو ہم نے کمٹمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں جی, اپنے الاٹیز سے, وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اور اگر جلدی میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں اور فنیشنگ کا کام ہو تو وہ پھر بعد میں جا کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شہر کی مین روڈز کے اوپر اتنی بلڈنگز ہیں جس میں سیپیج وغیرہ آئی بھی ہوتی ہے. بالکل, یہ بھی ایک پرابلم ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل, میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ بات کہوں کہ آج بھی اگر گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ جتنی بھی بلڈنگز مین روڈ کے اوپر ہیں جن کو 25-25, 30-30, 40-40 سال ہو گئے بن کر تیار ہوئے ہوئے, ان لوگوں کے اوپر فائن لگا دیں اگر ان لوگوں نے اپنی بلڈنگ کو مینٹین نہیں کیا ہوا. تو آپ دیکھیں وہ پراپرٹی ایک تو خوبصورت نظر آئے گی آنکھوں کو, دوسرا اس پراپرٹی کی پرائسز بڑھ جائیں گی. یہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ایک بلڈنگ میں اگر 100 فلیٹ ہیں, 100 فلیٹ والے اگر 10,000 روپے 25 سال میں 20 سال میں چپ ان کر دیں, کنٹریبیوٹ کر دیں, اور اس 10,000 روپے کو آپ اپنے مینٹیننس میں لگا دیں, بلڈنگ کو رنگ روغن کر دیں, تو اس سے آپ کا اپارٹمنٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے پڑ جاتی ہے. تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں تو یہ ظاہر ہے یہ وجوہات آتی ہیں جب فنیشنگ کے اوپر جس وقت کام ہو رہا ہے اس وقت اگر لوگوں کا دھیان اس پہ نہ ہو, جو وہاں پہ سپروائز کر رہے ہیں ان کا دھیان نہ ہو, انجینئرز کا دھیان نہ ہو, تو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اور میں اپنے گروپ کی بات کروں کنگز بلڈرز کی, تو الحمدللہ ہمارے پاس کمپنی میں تقریباً 40 سے زیادہ کوالیفائڈ انجینئرز ہیں جو بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس امریکن کنسلٹنٹس ہیں جو اس تمام کنگز بلڈر کو کنسلٹ کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. اچھے آرکیٹیکٹس ہیں, اسٹرکچر انجینئرز ہیں, ایک پوری ٹیم کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اچھی ٹیم ہے آپ کی الحمدللہ. اور میرے خیال سے تقریباً 2004 سے ہم اس فیلڈ میں ہیں. اس سے پہلے بھی ہم الاحمد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کام کرتے تھے. 1977 میں ہمارے بڑے اس نام سے کام کرتے تھے. ہم لوگ جو ہیں وہ کنگز بلڈرز کے نام سے 2004 سے کام کر رہے ہیں. تو تقریباً 17-18 پروجیکٹ ہم لوگوں میں ہینڈ اوور کر چکے ہیں. لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں, اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی تقریباً اسی سال کی میں اگر بات کروں تو 5-6 پروجیکٹ تو ہم اسی سال یعنی 2021 میں ہم ہینڈ اوور کر چکے ہیں. ویری نائس. اور مزید 2022 تک 2-3 پروجیکٹ ہمارے پائپ لائن میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ اپنی بلڈنگز کی مینٹیننس کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں, مطلب ان کو اس چیز کا کتنا ایک وہ کہتے ہیں نا اپنے کام سے پیار, ایک جنون کی حد تک. تو انہوں نے بولا کہ بھائی اتنا اچھا آئیڈیا بھی دے دیا کہ بلڈنگز کو 10 لاکھ روپے ان کے بڑھ جاتے ہیں, تو بھائی دوسرے بلڈرز سوچیں اس بارے میں. اویس تھانوی صاحب تو آپ لوگوں کو بھی آئیڈیاز دے رہے ہیں.
یہ تو آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا. اور لیکن وہی بات ہے نا, لوگ اتنا نہیں سوچتے, وہ بولتے ہیں بس ایک دفعہ کمانے کی کرتے ہیں, ایک دفعہ کما لو, ایک دفعہ کھا لو. اصل میں دیکھیں بلڈر کا کام ہے بلڈنگ بنا کے ہینڈ اوور کرنا. جی. اس کے بعد کام ہے جو لوگ وہاں رہائش اختیار کی ہے جن لوگوں نے, ان کا کام ہے کہ اس کو مینٹین کرنا. اگر مینٹیننس نہیں ہوگی نا تو بلڈنگ کی پرائس جو ہے وہ ڈاؤن رہے گی. مینٹین کرنا, اس کی صفائی کا خیال رکھنا, وہ سب ان لوگوں کا کام ہے جو اینڈ یوزر ہے, جو وہاں رہ رہے ہیں. بلڈر ایک حد تک کام کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, اور ظاہر ہے ہمارے شہر میں اور ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بلڈنگ بناتے ہیں اور بلڈنگ بنا کر ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. ہینڈ اوور کرنے کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری یونین کی ہو جاتی ہے. مگر کنگز بلڈر جو ہے وہ یونین نہیں بناتے, ہم خود اپنی بلڈنگز اپنے پاس رکھتے ہیں, خود ہی مینٹین کرتے ہیں. مینٹیننس چارجز ہم ضرور لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے, مگر بلڈنگ کو ہم خود مینٹین کرتے ہیں. تو جب تک بلڈنگ مینٹین نہیں ہوگی تو وہ ایک تو آنکھوں کو بھی اچھی نہیں لگے گی, اور اس کے جو پرائسز ہیں وہ بھی اسٹک ہو کے رہ جائیں گے. وہ پرائسز 2-3 لاکھ 5 لاکھ بڑھتے رہیں گے, لاکھوں روپے میں. اور دیکھیں نا جب بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں تو شہر بھی ہمارا خوبصورت لگتا ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز پہ خوبصورت ہیں تو بہت پیارا شہر لگتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بلڈنگ خراب ہوئی ہے تو اس سے ہمارے کراچی پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے کہ خوبصورتی میں دیکھیں لگتا ہے مزہ نہیں آتا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے. جی بریک لینی ہے, اوکے. ہاں جی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. دوبارہ سے میں آپ لوگوں سے اتنی اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہوں, تک کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں سے, تو بریک آ جاتی ہے. کہیں جائیے گا مت. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم فیصل صاحب سے پوچھنا چاہیں گے. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے کہ یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ بہت کچھ میں نے سیکھا, لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا مجھے کہ 80% جو ہے نا وہ آبادی وہاں پر ہو نہیں پائی. تو اس میں کس کی کوتاہی ہے, غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو ڈائریکٹلی جائے گی, اگر آپ کہا جائے تو گورنمنٹ کے اوپر ہی جائے گی, کیونکہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب سوسائٹیز لانچ ہوئیں تو آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز سوسائٹیز سے لیے گئے. اور وہ 1-2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ, وہ کروڑوں روپے میں تھے. اور وہ لوگوں نے دیے, اور دینے کے بعد کیڈی نے یا جو بھی کنسرن اتھارٹی تھی انہوں نے کام نہیں کیا. جس میں انفراسٹرکچر جسے کہتے ہیں کہ اگر روڈ بنی ہوگی, پانی بجلی گیس اویلیبلٹی ہوگی تو میں جا کے رہائش کروں گا یا میں سوچوں گا. لیکن سلسلہ یہ ہوگا کہ پیسے تو لے لیے گئے لیکن اداروں نے کام نہیں کیا. یہ ایک مسئلہ کیا. اور جو 20% اسکیم 33 میں آبادی ہوئی تو اس میں بھی کیا ہوا, جو سوسائٹیز اچھی تھیں, کلیئر تھیں, اپ ٹو ڈیٹ رہیں, اور ان کی مینیجنگ کمیٹی نے ایفرٹس کرتے رہے وہ لوگ, تو وہی لوگ اپنے سیلف فائنینسنگ پہ لائے. وہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ واٹر بورڈ نے پانی کی لائنیں ڈال دی یا گیس والے آ کے انہوں نے بولا آپ رہائش کریں, آپ کے گھر کے آگے گیس اویلیبل ہے, یا بجلی والوں نے کہا کہ ہم میٹر لگا دیں گے, PMT سب وغیرہ ہم نے لگا دیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پیسے تو لے لیے گئے لیکن پیمنٹ کرنے کے بعد اداروں نے کام نہیں کیا. وہ پھر کیا ہوا کہ سیلف فائنینسنگ پہ گئے. جب سیلف فائنینسنگ پہ گئے تو پھر وہ دوبارہ لوگوں ممبران نے پے کرے. اچھا. تو وہ 20% جو آبادی ہوئی وہ سیلف فائنینسنگ کی وجہ سے ہوئی. اور جو مین روڈز تھی جو KDA نے بنانی تھی, انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہ KDA نے نہیں بنائی, وہ بلڈرز نے بنائی اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے, یا وہ سوسائٹیز آباد ہو جائیں. جیسے کنگز بلڈرز کے آپ نے ذکر ابھی وہاں پہ ASF کنگز کے نام سے جو پروجیکٹ ہے, وہ وہاں پہ جو مین روڈز بنی ہے وہاں تک جو آپ کے کسٹمر کے لیے انہوں نے ایکسیس دیا, وہ بلڈر نے خود اپنے پیسے لگائے ہیں, تو وہاں تک ایکسیس ہوا ہے. جو آپ کو تصویریں دکھ رہی ہیں, چیزیں دکھ رہی ہیں, وہ سیلف فائنینسنگ پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اسکیم 33 کے اندر جو آباد ہو چکی ہیں, وہ سیلف فائنینسنگ پہ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے آباد کری. اور جو 80% جو آباد نہیں ہو سکی یا قبضہ ہو گیا, کیا ہوا, انفراسٹرکچر نہیں پہنچا. جب انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو آباد نہیں ہوگا, تو اسی وجہ سے وہ قبضے مافیا کے نظر ہو گئی. بالکل بالکل, یہ تو ایک بہت عجیب ہی غریب مسئلہ سننے میں آیا. اور اگر آپ کے چینل سے ہو سکے تو یہ جتنے پانی بجلی گیس یہ ادارے ہیں, اگر اپنا رول ادا کریں, اور یا آج بھی اگر یہ پہنچا دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 5 سالوں میں وہ جو غیر آباد سوسائٹی ہے وہ آبادی کی طرف چلی جائے گی. اور کم از کم جس نے 30 سال پہلے اپنا بک کرا تھا یا 15 سال پہلے بک کیا تھا, اس کو اس کی چیز ڈیلیور ہو جائے گی. دیکھیں نا, اس بندے کے لیے کتنی ایک افسوس کی اور اذیت کی بات ہے کہ 30 سال پہلے ایک گھر بک کرایا تھا اور آج تک کمپلیٹ نہ ہوا. کتنے حضرات تو ان کے گھر سے گزر چکے ہوں گے, کتنے لوگ جا چکے ہوں گے اور دنیا میں آ چکے ہوں گے, لیکن وہ جو خواب لے کے گئے تھے وہ خواب ہی لے کے چلے گئے. وہ 30 سال گزر گئے اور وہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہو سکا.
اسی یہ وجہ سے ایک بہت ہی structure المیہ نہ ہے ہونے اور اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور بڑا ایک تشویشناک بات ہے. بس اسی کو اب ہم فالو کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایسوسیشن ہم نے بنائی لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے. پھر وہاں پہ وجہ یہ تھی کہ 8,000 اسٹیٹ ایجنٹ ہے پورے کراچی کے اندر. یہ ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. مختلف NGOs کام کرتی ہیں لیکن وہ مسئلہ سارا وہ ایک حد تک جاتی ہیں. بالکل. یا جیسے ایک سنوائی ہے کسی کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے وہ ایک حد تک جاتا ہے اس کے بعد نہیں آتا. لیکن ہم اسکیم 33 کے اندر جو سوسائٹیز ہیں ہم گراؤنڈس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اس کا حق بھی مل کے رہے گا. جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اداروں تک بھی جائیں گے, اس کی سنوائی بھی کریں گے. جو بند پڑے گا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے ہم کریں گے. کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایسوسیشن نکالی ہے. اس کا مطلب آئیڈیا ہی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اس کا آیا, آپ لوگوں نے سوچا اس بارے میں, ورنہ لوگ کہاں سوچتے ہیں, اتنا نہیں سوچتے. آج کل سب کو اپنی پڑی ہے, دوسروں کا تو کوئی سوچتا نہیں. آپ لوگوں نے ہم سب کے لیے, عوام کے لیے اتنی بڑی پلیٹ فارم نکالا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ آ کے بول تو سکتے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے. یہ ہمارا لیگل ایڈوائزرز ہیں آپ لوگوں کے پاس. اور اب کوئی نیا پروجیکٹ اس طرح لانچ بھی نہیں ہو سکے گا کہ مطلب کوئی کسی کے پیسے کھا جائے یا اس طریقے سے ہاں, یہ پیسوں کا بڑا مسئلہ. وہ بھی آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہو گیا ہماری ایسوسیشن کے حوالے سے کہ اس کو ایک ہمیں دھارس ہوگی کہ پیچھے اس کے ایسوسیشن ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. بالکل دھڑے سے لگا کام کر سکتا ہوں. بالکل بالکل ٹینشن فری ہو کے جو ہے نا آپ سٹرا والوں کے پاس جا سکتے ہیں. ان کی ایسوسیشن بہت اچھی ہے. یہ خود بھی اتنے اچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں فیصل صاحب کے, مطلب مجھے بھی جس کو کچھ نہیں پتا اس کو بھی تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. اویس تھانوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس میں انسٹالمنٹس جو ہیں اب جیسے 1 مہینے کی کسی نے انسٹالمنٹ آپ کو دے دی, چلے سال کی دے دی, تو اگر اس کے بعد ان کی فیملی میں یا کوئی ایسا مسئلہ مسہب ہوتا ہے 1 مہینے کی انسٹالمنٹ وہ نہیں پے کر پاتے, تو کیا آپ ان کو ایسا ریلیف دیتے ہیں کہ چلیں بھائی اتنی آپ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے کہ بھائی چلیں 1 مہینے کے بعد آپ دے دیجیے گا؟ دیکھیں جی, جس وقت پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے اس وقت کوئی اگر بکنگ کراتا ہے تو وہ ایک شیڈیول ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شیڈیول کے حساب سے پیمنٹ کرے. بیک آف مائنڈ کے اوپر اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کی جابس ہے, جابس چل رہی ہیں لوگوں کی, کاروبار چل رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسٹالمنٹ دینے سے قاصر ہوتے ہیں. جی. تو ہم 1 مہینے نہیں, ہم 6 مہینے تک ان کو ریلیکسیشن دیتے ہیں. ویری نائس. اور اس 6 مہینے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے آپ پیمنٹ نہیں دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ 6 مہینے کے بعد پیمنٹ دیں تو اس کے بعد یہ جو بیک لاگ ہے آپ کا 6 مہینے کا, اس کو کور کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا. اور عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا, ڈیلے ہونے کی, جو پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان پروجیکٹس کے ڈیلے ہونے میں نا بلڈر کا قصور میرے نزدیک کم ہوتا ہے, کیونکہ بلڈر کے پاس جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ بلڈنگ میں لگ رہا ہوتا ہے. جی. جیسا کہ آپ نے اسکرین پہ دکھایا, بلڈنگ تیار ہو گئی, پیسہ لگا تو بلڈنگ تیار جی جی جی. اس کا مطلب ہے کہ اس پروجیکٹ میں جن لوگوں نے پیمنٹ ہمیں کی ہے وہ سارے پیسے ان کے لگ گئے. اچھا, جو لوگ انسٹالمنٹ دینے میں پریشان کرتے ہیں یا کوئی ان کو کوئی جینوین ایشو ہوئے تو اس کو تو ہم 2 4 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں. اچھا. وہ جان بوجھ کے قسط ڈیلے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے سروائیو کرتا ہے وہ آدمی یا وہ فیملی جو ٹائملی پیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب اگر مجھے ٹائملی پیمنٹ 30% لوگ کر رہے ہیں اور 70% لوگ مجھے پیمنٹ نہیں کر رہے تو وہ پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ پروجیکٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ 30% والے سروائیو کرتے ہیں جو ٹائملی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر ہم سے ظاہر آتے ہیں ہمارے آفس میں اور ہم سے پوچھتے بھی ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ 4 سال میں دینا تھا, 5 سال ہو گئے آپ نے پروجیکٹ نہیں دیا, 4.5 سال ہو گئے. تو وہ بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے آنے ہوتے ہیں 4 سال میں وہ پیسے ہمیں نہیں آئے ہوئے ہوتے. لیکن بلڈر کا کام ہے پروجیکٹ کے لیے زمین خریدنا. جی. زمین خریدنے کے بعد اس پروجیکٹ کو اناؤنس کرنا, اناؤنس کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کی بکنگ کرنا, بکنگ کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کرنا. اب بکنگ کرنے تک تو ہمارا کام ہے اور کنسٹرکشن کرنے کا کام جو ہے وہ عوام کے پیسوں سے ہونا ہے. تو جب عوام پیسہ دینے میں دیر کرتی ہے تو اس وجہ سے پروجیکٹس تھوڑے ڈیلے ہو جاتے ہیں. اور میں سارا بلیم عوام پہ نہیں ڈالتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ فیصل بھائی نے بھی بتایا اور لوگوں کو اپنا ایکسپیرینسز بھی ہوں گے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ پیسے دے رہے, پیسے لیے, جو ڈیولپر ہے یا بلڈر ہے اس نے پیسے لیے, کام نہیں کیا اور چلا گیا, ملک سے باہر چلا گیا, کام نہیں کیا, لوگ پریشان ہوئے, 20 سال لوگوں نے ویٹ کیا کہ شاید ڈیلیوری مل جائے مگر وہ نہیں ملی. ایسے کافی لوگ, مگر وہ لوگ ماضی ہو گئے, وہ لوگ اب شہر میں کام نہیں کر رہے, نہ ان کا نام لینے والا کوئی موجود ہے. ایسے بہت بڑے بڑے نام تھے جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں.
جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ظاہر سی بات جو ہے. کام کرنے کے لیے جائے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب آ جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. بالکل, اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے جمع کرائیں اور وہ بلڈر جو ہے وہ اپنا بوریا بستر بند کرے اور پیسے سوٹ کیس میں ڈالے اور چلا جائے پاکستان سے باہر. ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں. اچھا, ماشاءاللہ, یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, مطلب یہ لوگ کیوں کرتے ہیں, آنا کہانی انسٹالمنٹس میں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ لوگ, ظاہر میں کسی کو وہ نہیں کہوں گا, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں انسٹالمنٹ دینے میں, وہ چیز الگ ہے. جو مگر جو ہیبیچول کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے وہ لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں وہ سمجھ بھی آتا ہے نا آپ کو, سمجھ آپ کا تو دیکھیں پبلک ڈیلنگ والا کام ہے, آپ کو تو ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہی ہوں گے. اچھا, آپ کا جو سروے کرنے کا ٹائم ہے, جیسے کبھی جو آفس آپ کے آنے کا, آپ کے آفس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوتا ہے جو کوئی آئے تو وہی اس کو دیکھنا ہو؟ پراپر پوری ٹیم ہے, اسٹاف ہے ہمارا. اچھا, ماشاءاللہ, وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. ٹائمنگز کیا ہیں وہاں پہ کہ وہی آ سکیں؟ جیسے میں اگر کبھی آ جاؤں. ہمارا کراچی کے حساب سے ہمارے ٹائمنگز 11 to 7:30 ہیں. ویری نائس. صبح 11 بجے ہمارا آفس کھل جاتا ہے, ٹھیک, اور 7, 7:30, 8 بجے تک ہمارے اسٹاف موجود ہوتا ہے آفس میں. ویری نائس. اور چاہے وہ فرائیڈے ہو یا سنڈے ہو, چھٹی کوئی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ, کیونکہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ہمارے آفس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ظاہر ہے سنڈے کا ٹائم ملتا ہے, کسی کو سیٹرڈے کا ٹائم ملتا ہے, تو آفس ہمارا بند نہیں ہوتا. ہم روٹیشن اسٹاف چلاتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے فرائیڈے کو آف کرتے ہیں, کچھ لوگ ہمارا سنڈے. آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ میں ان کا بھی خیال کرتے ہیں. ہم جو لوگ آفس ورکرز ہوتے ہیں جن کی سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے, تو وہ سنڈے کو جن کی چھٹی ہے, وہ اویس صاحب نے ان کی بھی پرابلم سالو کر دی کہ بھائی سنڈے جو بولتے ہیں نا, سنڈے کو تو کچھ نہیں کھلتا. تو اویس صاحب بول رہے ہیں کہ ہم لوگ ہیں, ہماری پوری ٹیم ہے, آئیے سروے کیجئے. کنگ اے ایس ایف بلڈرز بہت خوبصورت پروجیکٹ بنا چکے ہیں, آلموسٹ تیار ہو چکا ہے نا؟ جی بالکل تیار ہو چکا ہے, بس کلرنگ وغیرہ رہ گئی ہے اس کی. تقریباً اس میں 30% کام رہ گیا, جو انشاءاللہ تعالیٰ 2022 کے اینڈ میں ہم کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کریں گے. اچھا, ویری نائس بھائی, مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. میں نے بہت کچھ سیکھا, پراپرٹی سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں سنی, آپ کے ایسوسیشن کے بارے میں سن کے مجھے سچ میں بہت اچھا لگا پرسنلی, کہ کوئی تو آیا کہ کسی کی پرابلم سالو کرنے والا, کہ بندہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار پراپرٹی سے کوئی پرابلم ہے, تو میں آپ کے پاس فوراً سے بھیج سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ سے بھی اویس سر مل کے بہت اچھا لگا مجھے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. لاسٹ میسج آپ سے اور آپ سے میں لینا چاہوں گی, پہلے آپ بولیں اویس تھانوی صاحب. اچھا, میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے تھرو ان لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں, خواب ہوتا ہے ہر کسی کا گھر بنانا. بالکل. اور گھر بنانے کے لیے تنکا جوڑ کر لوگ پیسے جمع کرتے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ جو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا, وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں. جو میں بلڈرز کے لیے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے اور بددعا نکلتی ہے تو وہ عرش کو ہلا دیتی ہے, اور انسان جو اوپر ترقی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ نیچے زمین پہ ہر عروج کو زوال ہے. بالکل. تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کوئی زیادتی نہ کریں. جو ہمارے الاٹیز ہوتے ہیں, جن کا پیسہ ہمارے پاس لگا ہوا ہوتا ہے, اور انہی کے پیسوں کی وجہ سے, انہی کے ہمارے اوپر ٹرسٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بلڈنگز بھی بنواتا ہے, ہمیں عزت بھی دیتا ہے, اور ہماری کمپنی کا نام کو روشن بھی کرتا ہے. ان لوگوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور میں ناظرین کو ایک بات اور کہوں گا کہ اس ڈیولپر کے ساتھ کام کریں جس کا ماضی میں کوئی اچھا کام ہوا ہو, جس کا ماضی میں اچھا کام نہیں ہے, جس میں لوگ پریشان ہوئے ہیں, یا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ان کا 20 سال سے, 30 سال سے, 25 سال سے ڈیلیور نہیں ہو رہا, اور وہ ہر سال 2 سال کے بعد ایک نیا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے سے گریز کریں. جی, میرے ناظرین کے لیے بس یہی میسیج ہے کہ جو بھی ابھی کبھی بھی پروڈکٹ اپنا خریدیں تو اس کی کنسرن اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی ویریفیکیشن لازمی کریں. اینڈ دیٹ بات بالکل نہ کریں. جی, ایک پلس پوائنٹ ضروری ہے. اور سیکنڈلی وہ جگہ انٹیکٹ ہو, اور اس کے لیگل فارمیلٹیز دیکھیں, اور اس سے پریویس اس کا پاس دیکھیں, مطلب جو بھی اس نے اس کی سوسائٹیز ہے, یا جو بلڈر ہے, یا جو بھی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, جیسے اویس صاحب نے کہا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ, کہ مطلب کس کے پاس آپ جا کے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ اس کی مطلب وہ
واقعی میں وہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. Reliable ہے بھی یا بالکل نہیں. اندھوں کی طرح نہیں پیسہ لگائیں آپ لوگ کسی کو بھی. بالکل. اور یہی ایسوسیشن ہماری یہی کام کری کہ آنکھیں کھلنے والا کام کے لیے بالکل. تاکہ لوگ بچ جائیں. بالکل, بہت اچھے میسیجز دیا آپ لوگوں نے, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا, اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے زندگی دی اور آپ لوگوں کا جب یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہونے والا ہوگا تو پھر دوبارہ سے ملاقات کریں گے بڑے انوگریشن کے ساتھ. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اویس تھانوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ خواب ہوتا ہے ہر کسی کا گھر بنانا, اور انسان تنکے سے جو ہے نا گھر کے لیے جوڑتا ہے, اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگوں کی آہیں سسکیاں عرش تک ہلا دیتی ہیں. تو یہ بات تو بالکل درست ہے. تو یہ بہت اچھا میسج تھا اور بہت اچھا سے پروگرام پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ٹائم کب گزر گیا پتہ نہیں چلا. میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ کہکشاں فیصل. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گا مسکراتی صبح, اور ہاں پازیٹیو رہیے گا, پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اللہ حافظ.